صحابہ کرام میں سب سے لمبی عمر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پائی ہے۔ 350 سال ان کی زندگی ہے۔ اتنی زندگی صحابہ میں سے کسی کی بھی نہیں ہے جتنی حضرت سلمان فارسی کی تھی۔ بنیادی طور پر یہ ایک مجوسی کے بیٹے تھے اور بڑے امیر کبیر خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ جب یہ اپنے باغ میں جاتے تو راستے میں ایک راہب کا ٹھکانہ تھا، تو حضرت سلمان آہستہ آہستہ اس راہب کے پاس رکنے لگے۔ اس راہب کی باتوں میں وحی کا اجالا تھا، تو حضرت سلمان کو اس کی باتیں اچھی لگنے لگیں۔ جب آپ کے والد کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ ہم مجوسی ہیں، آگ کو پوجتے ہیں اور یہ راہب نصرانی ہے، تم اس کے پاس نہ بیٹھا کرو، کہیں تمہارا دین نہ چھوٹ جائے۔ لیکن حضرت سلمان فارسی کے دل میں ایسی طلب اور تڑپ تھی کہ وہ باز نہ آئے۔ جب ان کے والد کو پتہ چلا تو انہیں گھر سے نکال دیا، تو آپ دور کہیں ایک گرجا گھر میں ایک پادری کے پاس جا کر رہنے لگے۔ اس پادری نے ساری زندگی آپ کو اپنی شفقت کے سائے میں رکھا۔ جب اس پادری کا آخری وقت قریب آیا تو اس نے حضرت سلمان فارسی کو بلایا اور کہا کہ میں اپنی زندگی کی سانسیں پوری کر چکا ہوں، اب میرے انتقال کا وقت قریب ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی نے ان سے پوچھا کہ میری رہنمائی کیجیے کہ آپ کے بعد کدھر جاؤں؟ تو اس پادری نے کہا کہ تم میرے بعد گبوریا چلے جانا، وہاں کا فلاں راہب ہے، اس کی خدمت میں رہنا، تمہیں حق مل جائے گا۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ اس کی تدفین کے بعد میں گبوریا چلا گیا، جو نشانیاں بتائیں تھیں ان نشانیوں والا راہب مجھے مل گیا، میں نے ایک زندگی گزاری اس کے پاس اور میں حق کا متلاشی تھا۔ پھر ایک وقت آیا کہ اس راہب کے وصال کا وقت آ گیا۔ جب حضرت سلمان فارسی نے ان سے پوچھا کہ اب میں کہاں جاؤں تو اس راہب نے کہا کہ میرے علم کے مطابق اب اس دنیا میں ایسا کوئی شخص نہیں کہ جس کے پاس میں تجھے بھیج سکوں، اور میرا وقت وصال بھی قریب آ گیا ہے۔ تو نے سچائی کے ساتھ حق کی تلاش میں میری خدمت کی ہے۔ میں تمہیں پتے کی بات بتاتا ہوں کہ میرے وصال کے بعد یثرب چلے جانا، کیونکہ نبی آخر الزماں کے ظہور کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ ہجرت کر کے وہاں تشریف لائیں گے۔ تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ کوئی اور بھی تو نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے، تو کہیں میں دھوکہ نہ کھا جاؤں، تو آپ مجھے کچھ نشانیاں بتا دیجئے۔ تو اس راہب نے کہا کہ ان کی قوم کے لوگ انہیں ساحر، جادوگر، کاہن اور مجنون کہیں گے۔ اس کے علاوہ اس راہب نے 3 نشانیاں بتائیں۔ کہا ایک تو وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے، دوسرا ہدیہ رد نہیں کریں گے، تیسرا دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ 2 دن کے بعد اس راہب کا انتقال ہو گیا۔ تو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں ان کی تدفین کے بعد یثرب کے لیے چل پڑا۔ راستے میں ایک قافلہ ملا کہ جس کی منزل یثرب تھی۔ آپ اس قافلے کے پاس گئے تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم تجارت کرتے ہیں اور مدینہ جا رہے ہیں۔ سنا ہے کہ آل ابراہیم سے ایک شخص پیدا ہوا ہے، اس کی قوم اس کے قتل کے در پہ ہے، جس کی وجہ سے وہ ہجرت کر کے ہمارے شہر میں آ گیا ہے۔ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں وہ ہماری تجارت کو روک نہ دے۔ قافلے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کر رہے تھے، مگر حضرت سلمان فارسی کے دل کی دھڑکن بڑھ گئی کہ آل ابراہیم سے ایک شخص ہے جو ہجرت کر کے آیا ہے۔ آپ نے قافلے والوں سے پوچھا کہ ان کی قوم انہیں کیا کہتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ان کی قوم انہیں نعوذ باللہ ساحر، مجنون، کاہن اور جادوگر کہتی ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی کو سمجھ آ گیا کہ میری منزل اور اس قافلے کی منزل ایک ہی ہے۔ تو آپ نے قافلے والوں سے کہا کہ مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ انہوں نے کہا کہ مال ہے تمہارے پاس؟ تو آپ نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں۔ وہ لوگ حضرت سلمان فارسی کو اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ تو سردار نے پوچھا کہ زیادہ راہ ہے؟ کہا نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کچھ تو دے دو۔ تو آپ نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں، اس لیے مجھے ہی خرید لو، مجھے غلام بنا لو۔
کہا جاتا ہے کہ مدینہ، جس کا پرانا نام یثرب تھا، وہاں جانے تک آپ 10 بار بکے۔ اب جب مدینے پہنچے تو ان کو عربی نہیں آتی تھی، یہ فارسی بولتے تھے، جبکہ مدینہ کے لوگ عربی بولتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کس سے پوچھتے؟ مدینہ میں آپ ایک یہودی کے غلام تھے، اس نے آپ کو باغ میں لگایا ہوا تھا کھجوریں توڑنے کے لیے۔ آپ کو انتظار تھا تو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت آئی، میں نے ان سے بات کی، وہ میری بات سمجھ گئی۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے بتاؤ وہ شخصیت کہاں ہیں جو نیا دین لے کر آئے ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ صبح نماز فجر کے بعد دن کے ابتدائی حصے میں وہ قریب سے گزریں گے۔ جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے گزرے، آپ نے کچھ کھجوریں لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا کہ حضور آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا یہ صدقہ ہے؟ کہتے ہیں جی حضور صدقہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ کھا لیں، مگر خود تناول نہیں فرمایا۔ پہلی نشانی پوری ہوئی۔ پھر کچھ روز بعد دوبارہ کھجوریں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا یہ صدقہ ہے؟ تو آپ نے کہا کہ نہیں، ہدیہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کھایا اور صحابہ میں بھی تقسیم کیا۔ دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی۔ اب آپ تیسری نشانی یعنی کہ مہر نبوت دیکھنے کے لیے بےتاب ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 چادریں اوڑھتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی مہر نبوت دیکھنے کے لیے کبھی دائیں جانب سے دیکھتے تو کبھی بائیں جانب سے۔ ہوا چل رہی تھی اور حضرت سلمان کی یہ خواہش تھی کہ ہوا کا تیز جھونکا آئے، چادروں کو تھوڑا اوپر اٹھائے اور میں مہر نبوت دیکھ لوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور سمجھ گئے کہ وہ کیا دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اتار دی اور کہا کہ جو تم دیکھنا چاہتے ہو دیکھ لو۔ حضرت سلمان فارسی دوڑ کر گئے، مہر نبوت دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے اور مہر نبوت کو چوم لیا۔ اس کے بعد آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئے۔